أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدنی علما. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، تعریفات و توصیفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جب قومیں گمراہ ہوئی تو اللہ رب العالمین نے ان کی ہدایت کے لیے اس خطے اور بستی کے لیے ایک نبی بھیجے اور رسول بھیجے تاکہ ان کی رہنمائی اس جگہ کی طرف کرے جو سب سے بہترین جگہ ہے، اور اس دنیا میں آ کر کے انسان کا مقصد یہ ہے کہ اس جگہ کی تلاش کے اندر لگ جائے. اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، لیکن ان میں ایک ایسے نبی بھی بھیجے جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے نبوت کا سلسلے کو بند کر دیا، اور ان کے بارے میں فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم، نبی کے ختم کرنے والے ہیں. اس نبی کو جو فضیلت حاصل ہیں وہ دوسرے کسی نبی کو نہیں ہے. اس امت کے اندر جو فضیلت حاصل ہے وہ دوسرے کسی امت کے اندر یا کسی دوسری امت کو اتنی فضیلت حاصل نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ میں اس نبی کے زمانے کے اندر پیدا ہوتا یا اس نبی کے امت کے اندر پیدا ہوتا اور مجھے بھی فضیلت حاصل ہو جاتی. میرے بھائیو، آخری نبی ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا اور انہیں آخری نبی بنایا اور انہیں خاتم النبیین کا لقب دیا. بہت سی کتابیں، آسمانی کتابیں نازل کی گئیں اور صحف نازل کیے گئے جو انسان کے رشد و ہدایت کے لیے تھی، لیکن لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے، اپنے منمانی کے لیے اس کے حکم کے اندر رد و بدل پہ کر دیا. حالانکہ وہ آسمانی کتاب ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آخری نبی پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی
جس کے متعلق اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من عزیز الحکیم۔ اللہ رب العالمین جو عزیز اور حکیم ہے اس کے جانب سے نازل کردہ کتاب ہے، اس کے اندر نہ ہی آگے سے نہ پیچھے سے نہ کسی جگہ سے کوئی باطل کے داخل ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کتاب کون سی کتاب ہے۔ اس کتاب کی فضیلت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، کہ جس کسی نے کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم کہا تو یہ ایک حرف ہے۔ جیسے کہ ہم اپنی زبان کے اندر ایک حرف مانتے ہیں تو لفظ حرف یا ایک، یہ 3 ورڈ سے مل کر کے ایک حرف بنائے تو یہ ایک حرف اتنے کو مانتے ہیں، تو جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ایک حرف وہ نہیں ہے بلکہ کہا الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن کی کتاب کی فضیلت یہ ہے کہ جس کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور فرمایا کہ جس کا ایک حرف یہ ہے کہ کسی نے الف لام میم پڑھا تو اسے 10 نیکیاں نہیں بلکہ الف حرف، کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، لہذا جس کسی نے الف لام میم پڑھا تو اس نے کیا ہے 30 نیکیاں حاصل کر لی۔ میرے بھائیو، وہ کتاب کون سی ہے جو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اور اس کتاب کے حافظ کرنے والوں کی فضیلت کے متعلق ہم اگر احادیث کے اندر دیکھتے ہیں تو غالباً بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی، کہ قرآن کے حافظ کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہے گا کہ آپ پڑھتے جائیے ورتقی، اور چڑھتے جائیے، اور آپ کی منزل وہاں پر ہے جہاں پر آپ کے جو یادداشت، قرآن آپ کو جتنا یادداشت ہوگا اتنی جنت کی منزل آپ چڑھتے جائیے۔ دوسری ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہر القرآن مع السفرۃ الکرام بررہ، انسانوں سے تو بھول چک ہو جاتی ہے لیکن اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق فرشتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے قریب ترین بندے ہیں، لیکن ان میں سے بھی کچھ بزرگ ہوں گے جو اللہ کے اور زیادہ قریب ہوں گے، تو انہی کے مطابق تو اس حدیث کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ جو قرآن کو اچھے سے جاننے والا ہو، ماہر القرآن، قرآن کا ماہر ہو، اس کا اچھا حافظ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے اچھے تلفظ کے ساتھ اچھے ڈھنگ سے پڑھنے والا ہو، مع السفرۃ الکرام بررہ، تو اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے مطیع و فرما بردار بندوں کے ساتھ کل قیامت کے دن ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، جس کلام کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ جس کے ختم ہونے کے لیے اور جس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ بات کہہ دی کہ جس کے اندر کوئی باطل داخل نہیں ہو سکتا، اور جو آخری کتاب ہے، جو کتاب ایسی کتاب ہے جو انسان کی رشد و ہدایت کے لیے ہے، بھلائی کے لیے بنائی گئی ہے، کہ جس کے ذریعے سے کیا ہے انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کیا ہے کوئی شک و شبہ نہیں ہے،
ہدی للمتقین، اور یہ کیا ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور ہدی للناس قرآن کریم کے اندر ایک جگہ کہا گیا ہے کہ کتاب ایسی کتاب ہے جو کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لہذا اگر آپ غور و فکر کیجئے کہ وہ کون سی کتاب ہے جس کی اتنی فضائل اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، میرے بھائیو وہ کتاب قرآن کریم ہے جس کے پڑھنے پر اللہ رب العالمین بہت زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے اور نیکیوں کا بھرپور نیکیاں دیتا ہے، اور جس کو پڑھنے اور حفظ کرنے پر اللہ رب العالمین ہمیں اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ ہمارے درجات کو بھی بلند کرتا ہے، اور وہ قرآن کریم ہے۔ تھوڑا آگے آگے آ جائیے تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ مل جائے۔ اور ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہے۔ اس قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہے۔ ایک حدیث ہے جس کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ وہ ایک قصبے کی طرف جا رہے تھے، وہاں کا سردار بیمار ہوا جس کو بچھو نے ڈس لیا تھا، ہر طرح سے علاج کروا لیا، ان کو کہیں سے شفا یابی نہیں ملی۔ لہذا ان کے پاس آئے اور ان سے کہا گیا کہ آپ میں سے کوئی معالج ہے، علاج کرنے والا ہے؟ تو لہذا ان میں سے ایک صحابی رسول نے کہا کہ میں جانتا ہوں۔ وہ گئے اس شخص کے پاس جس کو بچھو نے ڈس لیا تھا، تو اس جگہ پر انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اپنے لعاب کو لگایا اور وہ شخص اور دم کیا، وہ شخص اچھا ہو گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز آپ کو کس نے بتائی ہے؟ یہ یقیناً یہ چیز شفا ہے، اس کتاب کے اندر شفا رکھی گئی ہے۔ میرے بھائیو یہ کتاب قرآن ایسی کتاب ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کے دوسرے بھی بہت سے فضائل ہیں۔ ان فضائل میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے، اور یہ کتاب جو اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو ایسے مہینے کے اندر نازل فرمائی جو مہینہ پاک ترین مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو نیکیوں کا موسم ہے، اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نازل فرمائی۔ اور میرے بھائیو بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جو کتاب کے اندر غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انہیں کیا ہے؟ غلطی نکالنے کا کوئی موقع نہیں ملا، غلطی نکالنے گئے اور وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ میرے بھائیو یہ کتاب کی تاثیر ہے۔ اور میرے بھائیو آج ہم اس کتاب اللہ سے جس کتاب سے دور ہیں، وہ کتاب کے اندر اتنی تاثیر ہیں، اس کے مفاہیم سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ جو سمجھتے ہیں ان کے لیے اتنی زیادہ تاثیر ہے کہ عمر بن خطاب جیسا جو سخت ایک دم کافر انسان تھا وہ بھی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ایک جنات کی جماعت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر مبعوث کر دیے گئے تو جناتوں کے اوپر جو شیطان ہوتے ہیں وہ ایک کے اوپر ایک چڑھ کر کے آسمان کے اوپر جاتے تھے اور وہاں سے اللہ رب العالمین کی کوئی بات سنتے تھے اور وہ اپنے کاہنوں کو بتلاتے تھے، اور وہ کاہن لوگوں کو بتلاتا تھا کہ یہ ہوگا۔ لہذا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر نبی بنا دیا گیا، قرآن مجید کا سلسلہ شروع ہوا، نزول کا سلسلہ شروع ہوا، تو ان کا وہاں پر جانا بینڈ ہو گیا، وہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ اب کوئی وہاں جائے گا یجد لہو شہابا رصدا، قرآن کے الفاظ ہے کہ اب جو کوئی وہاں سننے جائے گا تو انہیں کیا ہے؟ شہابا رصدا، 16 آگ کے طرح 16 ان کو ملے گا جو ان کو مارا جائے گا۔ اور جو ستارے کبھی کبھی ہم اور آپ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین، کہ آسمان دنیا کو ہم نے خوبصورتی دینے کے لیے ستاروں کو لگایا ہے، اسٹارز کو لگایا ہے، وجعلناها رجوما للشیاطین، اور جو شیاطین آسمان پر اللہ رب العالمین کے وحی کو سننے کے لیے جاتے تھے ان کو مارنے کا ایک آلہ بنایا ہے۔ لہذا جب یہ ہوا، قرآن کریم کا نزول شروع ہوا اور شیاطین اوپر اللہ رب العالمین کی وحی سننے کے لیے نہیں جا سکتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ آخر دنیا کے اندر کیا ہو گیا کہ ہم وہاں نہیں جا پا رہے ہیں۔ انہوں نے اس کی تلاش شروع کی
تو جب مکہ کے اندر پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ مکہ یا مدینہ کے اندر پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، فجر کی نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، وہ سن رہے تھے اور سنتے سنتے وہ حالت ایمان کے اندر آ گئے۔ اللہ رب العالمین کیونکہ وہ جن تھے، اللہ کے رسول ان کو دیکھ نہیں سکتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان پر وحی نازل کر کے ان کو بتلایا کہ قل اوحی الیہ انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کی جماعت نے کیا ہے قرآن کریم کو سنا، یستمع ھذا القرآن، کہ اس قرآن کریم کو سنا اور اس کے بارے میں کہا کہ ہم اس کلام کے اندر کسی طریقے کا کوئی باطل نہیں دیکھتے ہیں، ھذا القرآن، اس قرآن کے اندر کوئی باطل نہیں دیکھتے ہیں، آمنا بھی، ہم اس کلام کے اندر ایمان لاتے ہیں، اس کلام کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یعنی اس کلام کے اندر جو کہا گیا ہے، جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ہم ان چیزوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم کیا ہے اپنے رب کے ذات کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ میرے بھائیوں یہ قرآن کریم کا اثر دیکھیے، وہ قرآن کریم کو سمجھنے والے تھے، انہوں نے تلاوت سنی، اس کو سمجھا، اس کے اندر کیا کہا گیا ہے اس کے تاثر کو لیا، ان کے دل موم ہو گئے اور اسلام کی طرف رغبت کر گئے اور دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی عزم کیا کہ ہم اپنی قوم کی طرف جائیں گے اور انہیں بھی اس قرآن کے بارے میں بتلائیں گے اور اس ہدایت والی کتاب کے اندر بارے میں بتلائیں گے۔ میرے بھائیوں قرآن کی فضیلت کے متعلق، اس کے تاثیر کے متعلق اگر واقعات بیان کیا جائے تو ٹائم کم پڑ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کلام اللہ کر رہے تھے اور کفار مشرکین آپ کی تلاوت سن رہے تھے، سجدے کا ٹائم آ گیا، تمام کے تمام جو مسلمان تھے سجدے کے اندر پڑ گئے اور جو کافر تھے وہ بھی اس تلاوت کو سن کر ان کے ساتھ ساتھ سجدے کے اندر پڑ گئے۔ میرے بھائیوں یہ قرآن کی تاثیر ہے کہ لوگوں کے دل کو موم بناتا ہے اور اس کے اندر ایمان کی جاذبیت کرتا ہے، ایمان کو زیادہ کرتا ہے، ایمان کو بڑھا دیتا ہے، اور جو کمی ہے، جو برائی ہے، اس گناہ سے دور رہنے کے لیے انسان کو طاقت بخشتا ہے۔ لہذا اس قرآن کی طرف آئیے جس قرآن کو پڑھ کر کے، جس قرآن کی غلطی نکالنے کے لیے جنہوں نے اس قرآن کا مطالعہ کیا ہے اور اس کا مطالعہ کرتے کرتے وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس یہ کتاب موجود ہے جس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ انسان کی ہدایت کے لیے ہے، اور جو یہ کتاب جو ہے وہ انسان کو ضلالت و گمراہی سے نکالتی ہے، نور کی طرف لے جاتی ہے، اور جو ضلالت شیطان کے راستہ ہے اس راستے سے دور کر کے ہدایت والے راستے پر لے جاتی ہے، اور یہ قرآن ہر طریقے کی ہدایت انسان کی کرتی ہے۔ لہذا اس قرآن کی طرف آئیے، اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جس قرآن کو اللہ رب العالمین نے اس بنو انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو بے مثال ہے، اس کے مثل کوئی دوسری کتاب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ قرآن عربی کے بہت ماہر تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ محمد نے اپنی طرف سے اس کلام کو گھڑ لیا ہے، یہ محمد اپنی طرف سے کہہ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو چیلنج دے دیا اور فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ انسان اور جنات کی جماعت مل کر کے بھی اس قرآن جیسا کوئی کلام لانا چاہے تو کیا ہے وہ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اور اس قرآن کے مثل کوئی کلام نہیں لا سکتا۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، گرچہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہو جائے، مدد کرنے والے ہو جائے، کتنے بھی بڑے بڑے عالم کو جمع ہو جائے، عربی دا جمع ہو جائے، بڑے بڑے لغت کو جاننے والے جمع ہو جائے، لیکن اس قرآن کے مثل ایک آیت بھی کوئی لا نہیں سکتا۔ اس چیلنج کیا کہ اس قرآن کے مثل لائیے۔ جب یہ پورا نہیں ہوا تو قرآن کریم کے دوسرے جگہ کے اندر فرمایا بسورتن کا لفظ ہے
کہ آپ ایک صورت ہی لائیے، اور جب اس سے بھی قاصر آ گئے تو اللہ رب العالمین کا چیلنج یہ ہو گیا کہ ایک صورت تو بہت بڑی بات ہے، آپ ایک آیت ہی لائیے جو اس قرآن کے مثل ہو۔ تو میرے بھائیوں، تمام کے تمام لوگ اس قرآن کی طرح کلام لانے سے عاجز آ گئے۔ میرے بھائیوں ذرا دیکھیے کہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے جو اللہ رب العالمین کے جانب سے نازل کی گئی ہے، یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ قرآن کریم کے اندر غور و فکر و تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ان کو اللہ رب العالمین نے عقل سلیم سے نوازا ہے، دماغ دیا ہے، سوچنے کے لیے دماغ ہے ان کے پاس، پڑھنے کے لیے ان کو کلام کریم دیا ہے، ان کے ہدایت کے لیے دیا ہے، دنیا کی رہنمائی کے لیے اس قرآن کو دیا ہے، یا ان کے دماغ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں کے اندر تالے پڑ گئے ہیں کہ ان کی رہنمائی اس قرآن کریم کی طرف نہیں ہو رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ اللہ رب العالمین کا حق ہمارے سامنے ہے، اس کے باوجود ہم حق کو نہیں پہچان پا رہے ہیں۔ آنکھیں ہیں، اس کو ہے، ہمارے سامنے حق ہے لیکن ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ہماری کانیں ہیں لیکن حق کو نہیں سن سکتی، ہمارے پاس زبان ہے لیکن ہم زبان سے حق کو نہیں بول سکتے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن پھر یہ حق نہیں دیکھ سکتے، ان کے کان تو ہے لیکن یہ حق سن نہیں سکتے، ان کی زبان تو ہے لیکن یہ حق بول نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں ایسے مسلمان نہ بنو جو صرف نام کے مسلمان ہو بلکہ کام کے مسلمان بنو۔ آج جو دیکھ رہے ہیں جو بڑے بڑے پروگرامز ہو رہے ہیں اس میں اسلام کے لوگ اسلام کو ڈبانے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے فل کوشش کر رہے ہیں کہ ہر طریقے سے آج ٹی وی کے اوپر لوگ ایک محفل جمع کر کے دین اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے ایجنڈے کو پیش کر رہے ہیں، اور لوگ جو کم علم والے ہیں، جو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے مسلمانوں میں سے بھی، ان کو کیا ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے دماغ کے اندر یہ بات ڈالتے ہیں کہ آپ جس دین کے اندر ہے وہ دین ایک کسائیوں کا دین ہے جو آپ کو رحم و ہدایت رحم کہ نہیں سکھلاتا بلکہ آپ کے دل کے اندر ایک دوسرے کے خلاف عداوت اور بغض و حسد پھیلانے کی دعوت دیتا ہے۔ میرے بھائیوں جبکہ سراسر غلط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے، تو ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق قرآن کریم تھے، یعنی قرآن کریم کے اندر جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا وہ اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتے تھے۔ یعنی ہمارے آخری نبی، ہمارے آئیڈیل، ہمارے نبی اور ہماری محبت، جس کے محبت کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، وہ محبت اپنی زندگی اس قرآن کریم کے اوپر گزارتی تھی۔ ان کا سونا قرآن کریم کے اوپر تھا، یعنی قرآن کریم کے اوپر عمل کرتے ہوئے تھا، اور ان کا جاگنا قرآن کریم کے اوپر عمل کرتے ہوا تھا، اور ان کا چلنا قرآن کریم کے اوپر عمل کرتے ہوئے تھا، ان کا کام کاج میں لگنا قرآن کریم کے اوپر عمل کرتے ہوئے تھا۔ میرے بھائیوں اور ہم اسی نبی کے امتی ہیں، اسی نبی کے گن گاتے ہیں اور اسی نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ہمارا ایمان اسی نبی کے اوپر ایمان لا کر کامل ہوتا ہے اور ہم اسی نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھیے اور اس آخری نبی کو دیکھیے کہ ہم کتنے دور ہیں اس کلام سے جو کلام ہماری ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس کلام سے ہم کتنے دور ہیں جو ہمیں جنت کا راستہ دکھلاتا ہے، اس کلام سے ہم کتنے دور ہیں جو ہمارے آخری نبی ہمارے آقا سے کل قیامت کے دن ہماری ملاقات کا شرف ہمیں حاصل کروائے گا، اس کلام کریم سے ہم کتنا دور ہے۔ میرے بھائیوں ہم اس کلام سے کتنا دور ہے جو قبر کے اندر قبر کے عذاب سے وہ کلام ہمیں بچائے گا، ہم اس کلام سے کتنا دور ہے۔ اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں دنیا میں لوگ کہیں گے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ یہ کس بچھڑی ہوئی سوچ کے اندر جی رہے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ جس بچھڑی ہوئی سوچ کو بچھڑی سوچ سمجھ رہے ہیں، میرے بھائیوں یہ بچھڑی سوچ نہیں ہے بلکہ آپ کو ہدایت کا راستہ دکھلاتی ہے، آپسی معاملات کو سکھلاتی ہے اور آپس کے اندر محبت سے رہنے کا طور طریقہ سکھلاتی ہے، اور
وہی کتاب ہے جو دین ہے، جو آپ کو جو بات سکھلاتی ہے وہ اس دنیا کے اندر آپ اس کے اوپر پوری طریقے سے کامل عمل کرنے والے ہوں گے تو آپ کے دشمن بھی آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ ایک بڑھیا جسے ہجرت کرنا تھا اور اسے مال اٹھانے کے لیے اس کے پاس طاقت نہیں تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا مال اٹھایا اور اس کے گھر تک پہنچایا، اور وہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہی تھی کہ مدینہ کے اندر ایک شخص ہے جو ہے وہ لوگوں کو ان کا دین خراب کر رہا ہے، اسی شخص کے سامنے انہی کی برائی کر رہے ہیں اور ان کی ہر طریقے سے برائی کر رہی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس نبی کے اخلاق دیکھیے، وہ بات کہی جا رہی ہے، ان کو انہوں نے گالی گلوچ نہیں کیا بلکہ ان کے سامنے اخلاق سے پیش آئیں تو وہ عورت کیا ہے، وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئی۔ ذرا غور و فکر کیجئے، جو نبی کے اخلاق انہوں نے اپنے سے نہیں بنائے بلکہ ان کے اخلاق کے بارے میں ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے اخلاق قرآن کریم ہے۔ جو نبی کے اخلاق کو جاننا چاہتا ہے، جو نبی کو اپنا نبی مانتا ہے، جو نبی کو اپنا رہنما مانتا ہے، جو نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر کل قیامت کے دن پینا چاہتا ہے، جو جنت کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، تو اس نبی نے جس طریقے سے اپنے اخلاق کو قرآن کریم کو بنایا، اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے اخلاق کو اس قرآن کریم کے ذریعے سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہوگا، ورنہ میرے بھائیوں ہم ایمان اور نبی کے محبت کے دعوے کرتے رہ جائیں گے، لیکن نبی کی محبت کے اندر ہم سے اس نبی کے ایک فرمان کے اوپر بھی ہم سے عمل نہیں ہوتا ہوگا تو میرے بھائیوں اس نبی کی محبت کیسی ہوگی، اور وہ نبی کے ہاتھوں سے کل قیامت کے دن ہمیں جام کیسے نصیب ہوگا، وہ نبی کل قیامت کے دن ہماری رہنمائی، ہماری شفاعت اللہ رب العالمین کے سامنے کیسے کریں گے جبکہ ہم گناہوں کی وجہ سے جہنم کے گڑھے کے اندر ہوں گے، لیکن ایک ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کے امتی امتی کا نعرہ بلند کیے ہوں گے کہ اللہ میرے امتی جہنم کے اندر ہے، تو اس کو بخش دے اور ان کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ اگر ہم اس نبی کے امتی اور ان کی شفاعتوں کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں تو اس قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا ہوگا، وگرنہ ہمیں اپنا ٹھکانے کی خود اپنے انجام کا خود ہمیں اپنے انجام کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة